یہی ہیں جن کے خاتمے خیر، جس کا امام غزالی نے فرمایا ادن النصیب منہ التصدیق والتسلیم. امام غزالی کہتے ہیں کہ ادنا فیض کا حصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شانوں کے سامنے گردن جھکا دے، تصدیق کر اور گردن جھکا دے، تنقید نہ کر. تو وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں وہ پہنچے. اگر تجھے اور کچھ نظر نہیں آتا تو گردنیں جھکا دے، تنقید نہ کر. یہ اتنا بھی تو نے کر لیا تو تیرا خاتمہ خیر ہوگا. یہ ادنا حصہ. اور جن کو حضور کے ہاتھ تک ہاتھ نصیب ہو جائے، بتاؤ آب زمزم کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا تبرک ہے نا. ہمیں کہتے ہیں کہ تبرکات میں جاؤ اور خود گلے تک پیتے ہیں آب زمزم. یہ تو نبی کے قدم کی معجزہ ہے. اور کتنا پانی ختم ہو رہا، قیامت تک دنیا بھر رہی. ہائے پھر ملا کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگے وہاں وہ چشمہ پھوٹے جو قیامت تک ختم نہیں ہوا، اور جہاں یار کا ہاتھ آیا وہاں کوئی دریائے رحمت موجود نہیں ہوا. کہاں ان کی ایڑی اور کہاں دست مصطفیٰ. جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے وہ ہاتھ کے اوپر آئے تو پاؤں سے تو زمزم وہ پھوٹے جو قیامت تک ختم نہ ہو، اور جہاں سید الانبیاء کا ہاتھ آئے وہاں تو سمندر ہے رحمت کا موجزن جو قیامت تک چل رہا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ کیونکہ وہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بیعت کے بغیر چلا کاٹنا ہی نہیں. اس میں کاٹ کیسے سکتا؟ یا پاگل ہو جائے گا یا بے ایمان ہو جائے گا. جو قلب مطمئنہ ہے، آپ دیکھ لیں قرآن سارا دیکھ لیں. جس دن صحابہ کرام نے مقام حدیبیہ میں حضور کے ہاتھ پر بیٹھ تو پہلا انعام قرآن نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. انہوں نے کوئی جنگ لڑی تھی؟ کیوں جی؟ کوئی غزوہ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بیعت کی. اور کہیں اس طرح اپنے راضی ہونے کی خبر نہیں دی جس طرح یہاں دی. پورے قرآن میں صحابہ کے عمل کا ذکر پہلے کیا، اپنے راضی ہونے کی خبر بعد میں دی. یہاں انداز بدل دیا، راضی ہونے کی خبر پہلے دی، ان کے عمل کا ذکر بعد میں کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہاری ہجرتیں، تمہارا جہاد، تمہاری تہجدیں یہ تمہارا اپنا فعل تھا، اور بیعت میرے یار کے ہاتھ کی طاقت ہے. تمہیں پتہ ہو جائے تمہاری طاقت کہاں ہے جہاں میرے یار کے دست و بازو کی طاقت ہے. ادھر ہاتھ لگا ادھر راضی ہونے کی خبر آ گئی. تو کیا معنی ہوا؟ ہائے کیا سمجھائیں اور کیا نہ سمجھائیں. کیا معنی ہوا؟ رب نے کہا اب بھی میں راضی نہ ہوں. جس کے ہاتھ پر میرے یار کا ہاتھ آئے وہ پھر گمراہ ہو سکتا؟ وہ تو شیبہ ہی ختم کر دیا. فوراً کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو خاص درخت کے نیچے تیرے دست کریم پہ بیعت کر رہے تھے، میں ان سب سے راضی ہو گیا. شرط نہیں لگائی کہ وہ یہ کریں گے تو راضی رہوں گا، یہ باتیں پوری کریں گے تو راضی رہوں گا. فرمایا راضی ہو گیا. جب وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے یہ ہو نہیں سکتا. غزوے لڑ کر پھر سکتے ہیں، تہجد پڑھ کر پھر سکتے ہیں، نیکی کر کے پھر سکتے ہیں، حج کر کے پھر سکتے ہیں، لیکن یار جن کے ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے وہ پھر نہیں سکتے. بیعت پہ ہی راضی ہو گیا، پھر بھی تو کہتا ہے کہ بیعت کی شان نہیں. پیری مریدی پکھنڈ ہے، پیری مریدی 14ویں صدی کی ایجاد ہے. عقل کے اندھے، تجھے قرآن نہیں پڑھا
یہ 13ویں 14ویں صدی کی ایجاد ہے. بیعت ہوتے ہی راضی ہونے کی خبر دے دی. وہ رب جانتا ہے نہیں کہ آئندہ زمانے کہ سارے زمانوں کا کون پیدا کرنے والا. تو وہ جانتا تھا جن کے ہاتھ پر میرے یار کا ہاتھ آ گیا ہے پچھلی زندگی میں یہ کبھی بھٹک نہیں سکتے. اور پہلا انعام کیا فرمایا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. فرمایا میں نے ان کے دلوں کے اوپر اطمینان اور سکینت کی بارش برسا. پتہ یہ چلتا ہے. اور اس کے بعد 7 دن تک صحابہ بھوکے. غزوہ بنی مستلق میں پاؤں کا چمڑا اکھڑ گیا، پیپ پڑ گئی، ناخن اتر گئے، پگڑی کے ٹکڑے کر کے پھٹے ہوئے پاؤں کو باندھا. 7 دن بھوک تھی، کیکر کی لونگ بکری کی طرح منہ رکھ کے لونگ کھاتے رہے. اور 7 دن کے بعد جنگ ہوئی اور فتح یاب ہو کر واپس پلٹے. کس بشر کی طاقت ہے کہ پاؤں پھٹے ہوئے ہوں، 7 دن کا بھوکا ہو اور زبان سے شکوے کا جملہ نہ نکلے اور پھر بھی فتح یاب ہو کر آئے. یہ وہی ہے کہ دستے کریم مصطفیٰ پکڑ کر جن کے دل پہ رب نے کہا تھا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. نہ بھوک ان کو واپس کر سکتی ہے، نہ بدن کی تکلیف واپس کر سکتی ہے. ان کے دلوں میں نے سکینت وہ اتار دی ہے. ان کو چلوں کا کیا مسئلہ ہے جنہوں نے پاؤں پھٹا کر بھوکے رہ کر بھی فتح. اور یہ سارا کرم کیسے نصیب ہوا؟ دستے مصطفیٰ کو پکڑنے کا. وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے. میں ایک بات آخر میں کر کے ختم کروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی پیری مریدی میں کیا رکھا ہے. حدیث پاک میں ہے اپنا ہجرت کے بعد سیدنا عمر ابن عاص صاحب، عمر ابن عاص حضور کے سامنے آئے اور عرض کی کہ ابسط یمینک کہ ابایک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے کریں، میں اس پر بیعت. اب ایک بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بیعت ضروری نہ ہوتی اور بیعت کوئی 14ویں صدی کی ایجاد ہوتی تو اس صحابی رسول کو حاضر ہو کر اس عرض کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیں کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ڈاکٹر اسرار زور دیتا ہے کہ تعمیر کردار کے لیے اسلام آیا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تعمیر سیرت میں صحابی سے بڑھ کر کس کی سیرت ہے؟ وہ صحابی رسول ہے جسے حضور نے مکہ میں مصر کی فتح کی بشارت دی تھی. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سامنے آیا، فرمایا میں تیرے ہاتھ میں مصر کی فتوحات کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آخر میں وہی گورنر مصر بنے اور فاتح مصر ٹھہرے جن کو یہ بشارت ہے. وہ صحابی ہے. سیرت کی کیا کمی ہے؟ اگر بیعت کی ضرورت نہ ہوتی تو انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ پوری شریعت کے پابند تھے. کیوں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیں کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ حسین اعمال کے باوجود بھی تسلی نہیں جب تک حضور کے دست کریم پر بیعت نصیب نہ ہو. حضور نے نہیں فرمایا کہ تجھ میں کوئی کمی ہے کہ ضرور ہاتھ میں ہاتھ دینا. کیوں تکلف کرتا ہے؟ کیا ضرورت ہے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی؟ تو تو شریعت کا پابند ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. تو اگر اس کی کوئی شان نہ ہوتی تو اللہ کا محبوب کیوں ہاتھ آگے بڑھاتا؟ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ حضور کے دست کریم کے ذریعے جو حاصل ہونا ہے وہ اپنے عمل سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ بھی سنت حضور نے ثابت کر دی کہ یہ بیعت میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. حضور نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. حضرت عمر ابن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو
حضور نے فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا ہو گیا؟ خود ہی بیعت کے لیے کہتے ہیں اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہیں۔ عرض کی اشترے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شرط لگا کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے یہ صوفیاء نے لکھا کہ بیعت ہوتے وقت پیر سے شرط لگا سکتا ہے۔ عیسائی میں تاں بیعت کرنی ہے جب موت دے وقت اپنے کا، میں تب بیعت کرتا ہوں کہ قبر کے سوالات کی ضمانت دے، یہ شرط ہے میری، یہ شرط ہے۔ تو پیر کی طاقت ہے تو اس شرط کو قبول کرے گا۔ بیعت ہونے کے بعد شرط نہیں، اب گئی ہے شرط، اب تو ایسے جس نے نکاح میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کی جرت نہیں ہے، اس سے پہلے شرط لگا سکتا۔ حضور نے فرمایا تشترے تو ماذا تشترے، شرط لگاتا ہے، کیا شرط لگاتا ہے؟ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جو شرط بھی لگائیں یہ محبوب پوری کرے۔ تو جس کا عقیدہ ہی ہو کہ میرا پیر کچھ کر نہیں سکتا، وہ اس کی بیعت کرے یا نہ کرے اسے کیا ملے گا؟ اگر غوث اعظم کے بھی ساتھ یہ عقیدت رکھے خدا کی قسم اسے کچھ نہیں ملے۔ حضور کا زمانہ نہیں تھا جس میں عبداللہ ابن ابی روزانہ دیدار نہیں کرتا تھا، مدینہ شریف میں رہتا تھا، زمانہ حضور کا ہے، روزانہ دیدار کر رہا ہے، سب سے بڑا جہنمی قرآن نے کہا وہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بد عقیدگی تھی۔ اگر عقیدت نہیں ہے تو سید الانبیاء کی زیارت کر کے ہی بڑا بے ایمان ہے، اور عقیدت ہے تو مدینے کی گلی میں رہنے والا ایک صحابی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں جب اس کو میں نے دفنایا تو 200 حوران عین ٹوٹ پڑیں اور ہر ایک مجھے کہتی تھی یا رسول اللہ پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ۔ تو ہے بات عقیدت کی نہیں۔ فرمایا کیا شرط لگاتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچپن میں بڑے گناہ کیے، جب وہ یاد آتے ہیں تو میرا کلیجہ ٹوٹنے کو آتا ہے، میں شرط لگانا چاہتا ہوں کہ ادھر ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، ادھر میرا اللہ میری بخشش کی بشارت دے۔ تو کہتا ہے نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا ہمارے ایک دوست کے پاس، کہنے لگا جی میں نے اپنا انتظام کر دیا۔ کیا انتظام کر دیا؟ جی 2 بیٹے میں نے تبلیغ پہ لگا دیے پکے پکے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ میرے لیے اپنے لیے جنت میں کافی ہیں۔ اس بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا یار تیرے لیے تیرے بیٹے ہوں گے، ہمارے لیے تو کملی والا ہی ہے جس کی شفاعت پر ہم نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے عمل کسی قبولیت کے مقام میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری نگاہ تو اٹھتی ہے تو کملی والے پہ اٹھتی ہے کہ کل اس کی شفاعت ہمارے کام آئے۔ یہ ہے فرق شیطانی سوچ اور رحمانی سوچ۔ یا رسول اللہ یہ شرط ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شرط تو میرے ساتھ اگر لگایا چاہتا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو تو نے کفر و شرک میں گناہ کیے تھے، جب تو نے میرا کلمہ پڑھا تو وہ گناہ تو کلمہ ختم ہو۔ تو اگر کلمہ پڑھنے سے کفر و شرک بھی معاف ہو جاتا ہے تو کوئی نماز کے بعد کلمہ پڑھے تو اس کا کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوگا؟ جو کلمہ کفر کو دھو دیتا ہے وہ کلمہ اس سے کم گناہ کو نہیں دھوئے گا۔ اسی لیے یہ کلمہ رکھا گیا نماز کے بعد کہ صغیرہ تو جھڑ گئے نماز سے اور کبیرہ کو کلمہ کھا گیا۔ جب اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور فرماتے ہو یہدم ما کان قبلہ، کہ اس سے پہلے جتنے گناہ تھے ان کو کلمہ کھا گیا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، کسی نے ترکیب یہ سوچی ہے کہ گھر سے نکال کر گندی نالی پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھانے کی کسی نے ترکیب یہ سوچی ہے کہ ہم آگے آگے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ گندی نالی پہ کھڑے ہو کر پیچھے پیچھے کلمہ پڑھیں تاکہ کلمہ ٹھیک ہو جائے۔ کسی نے یہ ترکیب سوچی اور ہم نے کہا کہ کلمہ تو ہم نے بھی سکھانا ہے، تو بجائے اس کے کہ گندی نالی پہ کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، ہم کیوں نہ مسجد میں پاک صاف ہو کر
نماز ختم کرنے کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھے، جسے نہیں آتا اسے بھی یاد آ جائے، جس کا غلط ہے اسے بھی۔ اب تو مجھے یہ بتا کہ گھر کی نالی سے نکال کر بازار میں کلمہ پڑھانے کہیں مجھے ثابت کر دیں، کسی صحابی نے پڑھایا ہو، کسی تابعی نے پڑھایا ہو۔ امام مالک جا رہے تھے، مدینے کا گورنر ساتھ تھا، گورنر مدینہ۔ اس نے کہا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب فلاں حدیث کیسی ہے؟ امام مالک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تجھے 20 کوڑے مارے گا، 20 کوڑے لگائے گا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ قاضی القضات ہیں امام مالک، چیف جسٹس۔ انہوں نے گورنر مدینہ کو 20 کوڑوں کی سزا کا فیصلہ دیا۔ شرفائے مدینہ انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، اس کو ریویو کریں، نظر ثانی کریں، یہ مدینے کا گورنر ہے اور اس کو کوڑے۔ آپ نے فرمایا اگر مدینے کا نہ ہوتا تو یہ فتویٰ نہ دیتا۔ یہ فتویٰ اسی لیے میں نے دیا ہے کہ مدینے میں پلا ہے اور آج تک اسے اتنی تمیز نہیں آئی کہ جو حدیث میرے یار کے لبوں کو چوم کر نکلی ہے وہ رستے میں گلی میں۔ فرمایا میں اس کو کوڑے مرواؤں گا تاکہ پھر مدینہ میں رہنے والوں کو پتہ چلے کہ لبان مصطفیٰ سے نکلی حدیث کی شان کیا۔ تمہیں اتنا ادب نہیں ہے کہ نہ کسی کو وضو ہے، نہ آنے والے کو شاید وضو، نہ جانے والے کو وضو، اور نالی چل رہی ہے گندگی والی، اس پہ کھڑے ہو کر کلمے کو شروع ہو گئے ہو۔ اگر امام مالک دیکھتے تو وہ کیا کرتے؟ تمہیں آج تک اتنی تمیز نہیں ہوئی۔ میں نے 27 حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ عرش کانپ رہا تھا اور اس کے ستون ہل رہے تھے، وہ عرش کو اٹھا نہیں رہے تھے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکتوباً علی قوائم العرش ہر ستون پر لکھ دیا۔ اس کے بعد ستون کبھی ہلے نہیں۔ انہوں نے کعبہ کا وزن اٹھا لیا۔ وہ یار کا نام جو عرش کا وزن اٹھا رہا ہے وہ نام تیرے سینے میں ہے اور تو گلیوں میں بھی عرضی کرتا ہے اس نام کو لے۔ دین کا خادم بننا کہ تو دین کی خدمت کر رہا۔ یہ ترکیب تو سنت ہو گئی، اور جو سنت ہے اس کو ناجائز کرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مسجد میں اونچا کلمہ نہ پڑھے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بچہ تھا کہ گھروں میں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہوئی ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمایا حضور اور صحابہ نماز ختم ہوتے ہی اتنا اونچا کلمہ پڑھتے تھے کہ ہمارے گھروں تک اس کی آواز آتی۔ حالانکہ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھے۔ اور علامہ نووی نے مسلم کی اس حدیث کے نیچے یہ جملے لکھے جو مشکات کتاب الذکر میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا قد ثبت شریعت الذکر بالجہر من حاضر۔ فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا سنت رسول ہے۔ یہ ترتیب کہتا ہے نہ کر، گندی نلیوں میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ۔ تیری ترکیب ٹھیک ہے یا ہماری ترکیب ٹھیک؟ اب کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے سفید داڑھی ہو کہ یار شرم کر، کل کا تو لونڈا ہے اور مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہتا۔ شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی کہ ایک سفید ریش کو بندہ کہے آگے آگے میں کلمہ پڑھتا ہوں، پیچھے پیچھے تو کلمہ پڑھ؟ وہ کہے گا کہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ ابھی تک مجھے کلمہ ہی نہیں آتا۔ اور یہاں اگر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بآواز بلند سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے تو کتنے حیا کے اندر یہ سفید ریش کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جس بچے کو نہیں آتا اس کا بھی ہو جائے گا۔ یہ ترتیب مٹانا چاہتا ہے اور اپنی 14ویں صدی کی نکالی ہوئی ترتیب اس پہ ہمیں لگانا چاہتا ہے کہ یہ کر لے اور یہ کر لے۔ تو حضرات گرامی، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سکینت
اطمینان صحبت صالحین کے بغیر نہیں، اللہ والوں کا سفر کر کے چہرے کی زیارت کرنے کے بغیر نہیں۔ اور تیسری چیز، جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک نہیں پہنچا اس کے دل کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خطاب ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ بڑا بلیغ خطاب ہے۔ مطمئنہ وہی ہے جس کا ہاتھ دست مصطفیٰ میں پہنچا، اور جس کا ہاتھ پہنچ چکا ہے اس کے سر پر موت کے وقت بھی ہاتھ نہ ہو تو پھر ید اللہ فوق ایدیہم کیا ہو؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ دست پیر از غائباں کو تاہنے، دست او جو قبضہ اللہ نے، کہ 24 گھنٹے پیر کا ہاتھ مرید کے سر سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضور پیر سیال اعلیٰ غریب نواز کا زمانہ تھا، ایک جٹ آ گیا، اس نے کہا سائیں میں بیعت کرتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میں جب تک رات کو چوری نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی، تو چوری کی مجھے اجازت دے گی، یہ میری شرط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک میری بھی شرط ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میرے سامنے تو چوری نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا جی میں اتنا بے حیا تو نہیں ہوں کہ پیر کے سامنے چوری کروں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری شرط مجھے قبول ہے، میری شرط تجھے قبول ہے۔ وہ کو جنگ کا ہی بندہ ہوگا کہ ان کے کام ایسے ہیں۔ تو اس نے 8-9 کلومیٹر رات کو سفر کیا۔ زمانے میں کچے کوٹھے ہوتے تھے، 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے نقب لگائی، بڑی محنت کی، نقب لگا کر اندر داخل ہوا تو پیر سیال مصلی پہ بیٹھے، باہر نکل آیا، موٹے عقل کا جٹ تھا، سمجھ نہ آئی، کہنے لگا غلطی ہو گئی، کسی پیر بھائی کا گھر تھا اور حضور اس کی روٹی کی دعوت پہ آئے ہوئے تھے، تو غلطی ہو گئی، اب کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جو پیر بھائی نہ ہو۔ پھر آگے سفر کیا، اتنے میں تہجد کا ٹائم ہو گیا، پھر جا کر ایک گھر کو نقب لگائی، یہ چور سونگ لیتے ہیں باہر سے کہ خزانہ کہاں پڑا ہے، پھر نقب لگائی، اندر گیا تو مصلی پہ پیر سیال کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہے، باہر نکل کر کہنے لگا یہ پیر نہیں چوری کرنے دیندا، کہنے لگا یہ پیر نہیں چوری کرنے دیندا۔ واپس آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا۔ اب مجھے بتائیں، جس شخص نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو اسے کسی کتاب پڑھانے کی ضرورت ہے؟ کسی مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت ہے؟ کسی مولوی کے پاس پڑھانے کی ضرورت ہے؟ اس جٹ نے کہا جب 13ویں صدی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیر کی یہ حالت ہے کہ مجھ سے پہلے ہر جگہ وہ پہنچا ہوا ہے، تو اس نبی کی کیا شان ہوگی جو ہر امتی کے ساتھ۔ اس لیے یہ جو آج 3-4 باتیں زور لگا کر میں نے عرض کی، ان کو فضول نہ سمجھنا، یہ زندگی کا سرمایہ۔ اکڑ خان میں بیٹھے ہوئے، حضور کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے، اور ان کے سر پر حضور کا ہاتھ ہے، جن کے سر پر حضور کا ہاتھ ہے وہاں کسی شیطان کی کیا جرات ہے، نفس کی کیا جرات ہے، کسی دشمن کی کیا جرات ہے؟ جنہیں امان اور پناہگاہ مصطفیٰ مل گئی اس سے بہتر بھی کوئی ہے؟ یا حسن معتمد و عصمت الحائزی و ملازم منتجہم و جہر مجاوری۔ یہ حضرت حسان نے مسجد نبوی میں کہا حضور کی موجودگی میں کہ اے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ پناہ والے، کہ جس جیسی کوئی پناہ ہی نہیں یا رسول اللہ، وہ تیری پناہ، اور جو تیرے دامن میں آیا ہے وہ کبھی ننگا ہوا ہی نہیں۔ یا حسن معتمد و عصمت الحائزی و ملازم منتجہم و جہر مجاوری، یا من تخیرہ الالہ لخلقہ فحباہ بالخلق الزکی طاہر۔ تو وہ ہے کہ اللہ نے تیرے وجود کو اپنے نور سے بھر دیا اور سارے جہان کو تیرا نور دیا۔ ہے عقیدہ کہ نہیں؟ یہ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے ہو رہا۔ اور آخری شعر ذرا سننا، کیا خوبصورت ہے۔
انت النبی و خیر و اسبت آدم یا من یجود کا فیض بحر ذاخری، تو وہ نبی ہے کہ نسل آدم کو تجھ پر ناز ہے، اور یا رسول اللہ جس طرح سمندر کی موجوں کی ٹھاٹھیں کبھی نہیں رکیں، 24 گھنٹے تیرے ہاتھ سخاوت کرنے سے۔ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ شرک کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر، جو نبی سمندر کی لہروں کی طرح سخاوت کر رہا ہے اس کے لیے کہتے ہو کہ وہ کچھ دے نہیں سکتا، وہ دے نہیں سکتا، کس سخاوت کا ذکر ہو رہا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اجود جودا، کہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، ثم انا اجود بنی آدم جودا، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ تو جو کچھ دے نا وہ سخی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ بہترین اوٹ اللہ کے محبوب کی اوٹ۔ ایک سوال آیا تھا، کوئی اور بھی سوال ہے؟ نہیں جی نہیں، آنے دیں۔ روح کی موت کب اور کیسے آتی ہے؟ روح کی موت اس دن آئے گی جس دن ملک الموت فوت ہوگا، کیونکہ یاد رکھو ان الروح من جنس الملائکہ، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ روح جو انسان کے بدن میں ہے یہ ملائکہ کے جنس میں سے ہے، اور جس دن ملائکہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کل من علیہا فان، جس دن ملائکہ کو موت آئے گی اسی دن روح کو موت آئے گی، اس سے پہلے روح کو موت نہیں ہے۔ قابل تغییر اوصاف تنست، روح باقی آفتاب روشن است، بیز تبدیلی کے لا غربیت لا بشرقیت و لا بغربیت۔ یہ روح جو ہے یہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، نہ اس کے لیے مکان ہے، مکانم بے مقام باشد نشانم بے نشان باشد، اس لیے یہ فرشتوں کی جنس، جس دن فرشتوں کی موت آئے گی اس دن تیری روح کی بھی موت۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس خاندان کے بچوں کو بھی خادم اسلام بنائے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ انہ علی